اور ذہن نشین کریں ایک بات کہ قربانی کی نہیں جاتی، قربانی دی جاتی ہے۔ میں تو قربانی کروں گا، میں تو قربانی کروں گا، جہالت بک رہی ہے چورن کے ڈبوں میں۔ سمجھاؤ بیک گراؤنڈ کیا ہے، بچوں کو سمجھاؤ بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ دین کو اگر تم سمجھے نہیں تو پھر یہ پوجا پاٹ اور رسم و روایت ہے۔ دین کو سمجھو، دین ایک فکر ہے، ایک نظریہ ہے، دین ایک سوچ ہے، دین ایک فہم ہے، فہم۔ دین گدھے کی طرح کسی شے کو لاد کے اس پر چل دینے اور رستے پر چل دینے کا نام نہیں ہے۔ تو قربانی کا ایک فلسفہ ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ قربانی یہ نہیں ہے کہ گئے بازار جانور لائے، چھری پھیری، کھال اتاری، گوشت بانٹا، کھایا، ختم کیا، ایسا نہیں ہے۔ قربانی کی نہیں جاتی، قربانی دی جاتی ہے۔ اب کی اور دی میں کیا فرق ہے؟ ہر کتاب میں لکھا آپ قربانی کریں، قربانی جائز ہے، قربانی کرنا چاہیے، میں قربانی کروں گا۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے لفظ سے، جملے سے اختلاف نہیں ہے، مجھے اس سے پیدا ہو جانے والے مفہوم سے پریشانی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ میں قربانی کروں گا تو مطلب ذہن میں یہ آتا ہے کہ کسی شے کو بھی پکڑ کے سودا وودا بنا کے تو اس پہ چھری پھیر دوں گا اور خود بچ جاؤں گا۔ تو کرنے کا تعلق دوسرے سے ہے، اور جب آپ کہتے ہیں کہ میں قربانی دوں گا تو اس کا تعلق اپنی جان سے ہے۔ اس میں نفس کے اوپر تکلیف آتی ہے، اس میں اپنی آزمائش محسوس ہوتی ہے۔ میں قربانی دوں گا، اے اللہ میں تیرے لیے قربانی دوں گا، میں قربانی کروں گا، مطلب یہ کہ میں پیسوں سے ایک دوسرا جانور لے آؤں گا اور کسائی کو بھی لے آؤں گا اور دونوں کو بڑھوا دوں گا، خود کھڑا ہو کے دیکھوں۔ اس میں آپ کا نفس ملوث نہیں ہوا، اس میں بھی پیسے خرچ ہو گئے، کسائی پر، بکرے پر بھی پیسے خرچ ہوئے، آپ خود کو آپ نے باہر رکھا، آپ کو تکلیف محسوس نہیں ہوئی، آزمائش سے آپ نہیں گزرے۔ اور قربانی کا تقاضا یہ تھا کہ نفس کو ایک تکلیف سی محسوس ہوتی اور پھر اس تکلیف پر اس کی محبت غالب آ جاتی جس کی خاطر وہ تکلیف محسوس کی جا رہی ہے۔ یہی سکھایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے نے ہمیں۔ وہ قربانی دینے پہنچے تھے مینا، بیٹے کو قربان کرنے کا مطلب اپنی محبت کو قربان کرنا تھا۔ اور کیا خوب کسی نے جملہ بولا کہ حضرت ابراہیم کے قربانی کی جو حکمت تھی اس کو تو لوگوں نے بلا دیا، دمبا یاد رہ گیا، دمبا اور بکرا یاد رہ گیا۔ اور اس قربانی سے پیچھے جو مکالمہ ہوا ہے کرنے والے اور قربان ہونے والے کے مابین، مکالمہ، وہ مکالمہ بلا دیا گیا۔ اصل قربانی کا جو فلسفہ ہے وہ تو مکالمے کے اندر ہے، یعنی جو بات چیت ہوئی تھی اس بات چیت کے اندر ہے قربانی کا فلسفہ، کہ وہ قربانی دے کیوں رہے ہیں اور حضرت اسماعیل قربان ہو کیوں رہے ہیں۔ میں نے گزشتہ جمعے کو تھوڑی سی روشنی اس پر ڈالی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو جب بہت زیادہ چاہنے لگے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کو قربان کر دیجئے۔ گویا حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں، حضرت ابراہیم کی محبت مانگی رب نے، کہا کہ یہ محبت مجھے دے دے، یہ بیٹا تجھے دکھتا ہے، پیارا لگتا ہے، تیرے دل میں دھیان آتا ہے، بچے کو دیکھنے سے سرور ملتا ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی، اولاد ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، تو یہ جو ٹھنڈک پہنچتی ہے تجھے اور سینے کا سکون ملتا ہے اور بہت پیارا لگتا ہے بیٹا، تو اب اس پیار کو رب نے جب دیکھ لیا تو کہا اب یہ پیار مجھے دے دے اور اپنا پیار قربان کر دے۔ تو بات حضرت اسماعیل کی بھی بظاہر نہیں تھی، اگر حضرت اسماعیل محبوب نہ ہوتے تو رب نہ طلب کرتا، اس چیز کو طلب کرتا جو محبوب ہے۔ تو محبت مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ پاک نے جو ان کے دل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تھی۔ تو قربانی کا فلسفہ کیا ہے کہ خدا کے لیے وہ چیز قربان کر دو جس سے تم محبت کرتے ہو، اور محبت بھی جائز، ناجائز نہیں، جائز محبت خدا کے لیے ترک کر دو، خدا کی بارگاہ میں حاضر کر دو۔ یہ ہے قربانی کا بیک گراؤنڈ، یعنی تمہاری محبت تم سے قربان ہو، تم محبت کو ترک کرو اللہ کی محبت کی خاطر، تو پھر تم سمجھے کہ تم نے قربانی دی ہے۔ ہمارے یہاں تقلید ہے نا، ایک کام ہوتا آ رہا ہے، بچپن سے دیکھا، یہ دن جب آ جاتے ہیں تو گائے بکرے کٹتے ہیں، ہم نے دیکھ دیکھ کے ہمارے ذہنوں میں وہ باتیں پک گئیں، اس کو بولتے ہیں تقلیدی ایمان۔ جیسا ہو رہا ہے ہونے دو، ہوتا رہنے دو، یہ کیوں ہو رہا ہے ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت، اپن کو گوشت مل جاتا ہے، کھال آ جاتی ہے، تو غور و فکر کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہو جو رہا ہے، ہوتا آ رہا ہے، ہونے دو۔ ہر سال پانی بھرتا ہے، بھرنے دو۔ ہر سال سڑکیں گندی ہوتی ہیں، ہونے دو۔ یعنی ہم نے اس کو اپنا مقدر مان کر تسلیم کر لیا ہے اور چپ کر روزہ رکھ لیا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں یہ ہوتا آ رہا ہے، یہ ہوتا رہے گا، اسے ہونے دو۔
اور جو آواز اٹھائے, جو بات کرے, اس کی آواز بند کر دو, اس کو بات نہ کرنے دو, اسے بولنے نہ دو. آپ بے وجہ پریشان سے کیوں ہیں مادام؟ لوگ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے, میرے احباب نے تہذیب نہ سیکھی ہوگی, میرے ماحول میں انسان نہ رہتے ہوں گے. لوگ کہتے ہیں تو لوگوں پہ تعجب کیسا؟ ٹھیک ہی تو کہتے ہیں, غریبوں میں شرافت کیسی؟ لوگ کہتے ہیں مگر آپ ابھی تک چپ ہیں, آپ بھی کہیے ناداروں کی عزت کیسی؟ بہت جلد وہ دور آئے گا, ہمیں تہذیب کے معیار بدلنے ہوں گے. آپ کی عزت کی قسم, اپنی ذلت کی قسم, ہمیں جینے کے معیار بدلنے ہوں گے.